اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی بات بتا رہا ہوں، آپ کی بھی ماں اللہ انہیں سلامت رکھے، مگر حضور کی والدہ اپنے بیٹے کو لے کر کے شوہر کی قبر پہ گئی۔ اچھا کوئی بیوہ عورت اپنے شوہر کی قبر پہ پہلی بار جائے گی تو اس کی کیفیات کس طرح کی ہوگی، کس طرح کے اس کے ایموشنز ہوں گے، یہ تو میں آپ کو بالکل نہیں بتا سکتا۔ البتہ اتنا ضرور بتاتا ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جب اپنے شوہر کی قبر پہ گئیں تو انہوں نے جو جملے کہے وہ یہ تھے، اے عبداللہ اللہ نے آپ کو بڑا حسین بنایا تھا، آپ بہت حسین تھے، مگر کاش آپ دیکھ سکتے کہ جتنا خوبصورت بچہ آپ کا ہے اتنا کسی کا بچہ نہیں ہے، جیسا خوبصورت آپ کا محمد ہے کاش آپ دیکھ سکتے۔ پھر حضور کے سر پہ ہاتھ رکھ کے روئیں اور پھر اٹھایا حضور کو اور پھر جلدی، مگر راستے میں زندگی نے وفا زیادہ لمبی نہ کی، عمر زیادہ لمبی نہ تھی، آپ جو ہے وہ تپتی ہوئی ریت پر ابا کے ٹیلوں کے درمیان لیٹ گئی۔ میں نے 2 بار وہ ابا کے ٹیلے دیکھے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے کتنی مرتبہ کعبے میں حاضری دی ہے، کتنی مرتبہ مجھے یاد تک نہیں ہے، مگر مجھے جو لطف سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں آیا، ان کی قبر کو دیکھ کے آیا، آج تک مجھے وہاں حضور کا بچپن یاد آتا تھا کہ وہ 6 سال کے میرے آقا اس سرکار دو عالم سیدہ آمنہ لیٹ گئی تپتی ہوئی زمین پہ۔ ام ایمن نے کہا میں چادر بچھا دیتی ہوں، کہا چادر بچھانے کا وقت نہیں ہے، میرے بیٹے کو میرے قریب لاؤ۔ حضور کو قریب لا دی تو حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے کہا میرے لاڈلے جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے، میں تجھ کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں، میرے لاڈلے دنیا سے میرا نام نہیں مٹے گا، چونکہ میں نے تیرے جیسے بچے کو جو جنم دیا ہے، میرے بیٹے میں نے تجھے جو جنم دیا ہے، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے۔ آج آپ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو نہیں پتا، الیاس علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتا، کسی کو نوح علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتا، کسی بھی نبی کی ماں کا نام کسی کو مشکل سے پتا ہوگا، مگر جب بھی کوئی کہتا آمنہ کا لال فوراً حضور کی امی کا خیال آتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ میرے نبی دعا کرتے تھے مسجد نبی میں کھڑے ہو کے، اے اللہ جیسے تو نے میری ماں میرے نام کو مشہور کیا ہے، میری ماں آمنہ کے نام کو بھی مشہور کر دے۔ جوانی کا عالم ہے سیدہ آمنہ کا، اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہی ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتی ہیں میرے لاڈلے اللہ کے حوالے، اور پھر آخری بار دیکھا کچھ آنسو کے قطرے گرے اور آپ کے گال پہ ڈھلک کے آ گئے، اور آخری نظر ڈالی، اور آخری نظر ڈالنے کے بعد جب آنکھیں بند ہوئی تو میرے آقا کریم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے کہا ماں، ماں نے پھر آواز نہیں دی، پھر کہا ماں، پھر آواز نہیں دی، پھر کہا ماں۔ ام ایمن کہتی حضور پھر رونے لگے اور پھر چہرے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے ماں، اور جب حضور روئے تو مجھ سے معصوم محمد کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا، میں نے معصوم محمد کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا، ایسا لگتا تھا ابا کے ٹیلے حضور کے ساتھ رو رہے ہیں۔ میں نے حضور کو ہٹایا، اوپر ٹیلے پہ لے جا کے ان کی ماں کی قبر بنائی اور ان کو لے کے واپس آئی۔ جب میں ان کو واپس لے کے آئی تو ٹیلے پہ 70-75 فٹ اوپر وہ ٹیلا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ چھڑایا 6 سال کے حضور نے، اور حضور اوپر چڑھ گئے۔ کہتی میں پیچھے پیچھے گئی تو میں نے جا کے دیکھا کہ اپنی ماں کی قبر کے پتھر سے چپٹے ہوئے ہیں اور رو رو کے کہہ رہے ہیں میری ماں آمنہ ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی، حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ مکے میں آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا۔ پھر میرے حضور، اچھا کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے اس کی پھوپھی ہوتی ہے، اس کی چاچی ہوتی ہے، اس کی تائی ہوتی ہے، اس کی خالہ ہوتی ہے، اس کو گود میں لے لیتی ہے، مگر میرے نبی پاک ایسی جگہ یتیم ہوئے، نہ پھوپھی ہے، نہ خالہ ہے، نہ کوئی اور رشتہ دار ہے، اکیلے میرے مصطفیٰ ہیں اور قبر کے پتھر سے چپٹ کے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں 70,000 صحابہ کے ساتھ مدینے سے مکے حج کرنے جا رہے تھے، اچانک حضور ایک ٹیلے پہ چڑھے، دونوں پاؤں اوپر کیے، دونوں پاؤں، اور پاؤں میں اپنا سر کیا اور رونے لگے۔ میں نے اتنا حضور کو روتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں آگے بڑھ کے عرض کیا رسول اللہ سارے صحابہ روتے ہیں، میری جان قربان ہو میرے پیغمبر پر، عمر رونے نہیں دے گا آپ کو، آپ کیوں روتے ہیں بتائیں میرے آقا۔ میرے حضور نے سر اٹھایا، پورا چہرہ بھیگا تھا آنسو میں، اور 61 سال کی عمر تھی میرے حضور کی، اور فرمایا دیکھ عمر یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے، یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے۔ میں اس وقت 6 سال کا تھا جب میری ماں دنیا سے مجھے چھوڑ کے گئی تھی یہاں پر۔ فرماتے ہیں آج 61 سال کی عمر میں 55 سال کے بعد میرے نبی اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں جب مکہ فتح ہوا میں حضور کے ساتھ تھا، حضور اونٹنی پر تھے، کالا امامہ بندھا ہوا تھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے میں نے عرض کی میرے سرکار میرے آقا آج رونے کا دن تو نہیں، آج تو خوشی کا دن ہے۔ حضور نے فرمایا بات تیری ٹھیک ہے ابو بکر، مگر ادھر دیکھ وہ جبل ابی قبیس ہے، اس کے نیچے میری ماں آمنہ کی قبر ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کاش پر میری ماں آمنہ ہوتی
ہوتی تو آج اپنے بیٹے کو دیکھ لیتی کہ اس کا بیٹا مکہ فتح کر رہا ہے. اللہ اکبر. آج مائیں گھروں میں ہیں اور جن کی ہیں وہ قدر نہیں کرتے, جن کی مر گئی ہیں وہ روتے ہیں, ان کو یاد کرتے ہیں. یار یہ کیا بات ہے, ٹھنڈی مٹی سے رونے سے کیا فائدہ ہے, جیتے جی کبھی اپنی ماں کے پاس بیٹھ جایا کرو. کتنی ماؤں نے شکایت کی کہ ان کے بچے ان کے پاس بیٹھتے نہیں, ان کی بات نہیں سنتے. اللہ اکبر. ذرا توجہ کریں, مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کرنے گیا, حج کر کے لیٹا تھا, سوچ رہا تھا کس کا حج قبول ہوا نہیں, وہ آنکھ لگ گئی, خواب میں ہاتف غیب سے آواز آئی سب کے حج اللہ نے قبول کر لیے مگر محمد بن ہارون بلخی کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا. اب یہ کون ہے, اس کو ڈھونڈنا ہے. بلخ سمجھ میں آ گیا, بلخ وہاں پہچان ہو جائے گی. یہ مدینہ یہاں پہ لوگ انڈیا کے ٹھہرے ہوئے ہیں یا پاکستان کے ہیں یا مصر کے ہیں, لبنان کے ہیں, ان کے الگ الگ ٹیمیں الگ الگ خیمے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں گیا تو وہ ایک پہاڑ کی کوہ میں بیٹھے تھے بست میں نے پوچھا کہ ادھر بلخی ہیں, کہاں بلخی ہیں. میں نے ایک بلخی سے پوچھا محمد بن ہارون تم جانتے ہو, اس کے پہچانتے ہو, کہاں وہ سامنے نماز پڑھ رہا ہے, اس سے زیادہ نیک آدمی نہیں ہمارے یہاں کوئی, سارا کچھ اللہ کے نام پہ دے چکا ہے. کہتے ہیں میں اس کے پیچھے جا کے بیٹھا, اس نے سلام پھیر کے کہا السلام علیکم مالک بن دینار. میں نے کہا یہ تو میرا نام بھی جانتا ہے. میں نے کہا آپ میرا نام بھی جانتے ہیں, کہا میں تو یہ بھی جانتا ہوں, تم کیوں آئے ہو. کہا کیوں آیا ہوں, کہا تم یوں آئے ہو کہ یہ بتانے کہ میرا حج قبول نہیں ہوگا. کہا پچھلے 24 سال سے یہ سی ہو رہا ہے, میں حج کرنے آتا ہوں اور میں احرام باندھ کے حرم میں آتا ہوں, کعبے کو دیکھ کے روتا ہوں. کچھ لوگ تو کعبے میں تصویریں بناتے ہیں, سیلفیاں بناتے ہیں, اپنے فوٹو کھنچواتے ہیں, مگر کچھ لوگ روتے ہیں. کچھ لوگ کعبے کو دیکھ کے کہتے ہیں مالک ہو سکتا ہے اب نہ آپ تیرے عظیم گھر میں زمین آسمان کے برابر کو نہ لے کے جاؤ, اس کعبے میں جب جاؤ تو پھر جب رو گے تو وہ سارے معاف کر دے. کعبے کو لوگوں نے پکنک کی جگہ بنا لی, کعبے کو لوگوں نے گھومنے کی جگہ بنا لی. وہ کہتے ہیں میں کعبے کو دیکھ کے روتا ہوں, پھر خوب روتا ہوں, حرم میں نماز پڑھتا ہوں, پھر میں استلام کرتا ہوں حجر اسود کا, پھر میں چل کرتا ہوں طواف, اور طواف تو رکن یمانی پہ دعا کرتا ہوں, رکن عراقی پہ دعا کرتا ہوں, ملتزم پہ دعا کرتا ہوں, میں مقام ابراہیم پر 7 چکر لگانے کے بعد نماز پڑھتا ہوں, پھر صحیح کرتا ہوں, صحیح کے بعد حلق کراتا ہوں, اس کے بعد 10-8 ذی الحجہ کو میں باندھتا ہوں احرام حج کا, اور میں منی چلا جاتا ہوں. منی کے کیمپوں میں روتا ہوں, روز حاجیوں کے ساتھ روتا ہوں خوب, اور پھر میں توبہ کرتا ہوں, اور پھر میں صبح کو 9 ذی الحجہ کو عرفات چلا جاتا ہوں. عرفات کے میدان میں بغیر ٹوپی کے دعا کرتا ہوں, یعنی ننگے سر دعا کرتے ہیں لوگ, احرام میں ہوتے ہیں, اور خوب روتا ہوں. اور عرفات میں تو سبھی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو میں خوب توبہ کرتا ہوں, اللہ میری خطا معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. پھر میں وہاں سے عصر پڑھ کے نکلتا ہوں, مغرب اور عشاء مزدلفہ میں اکٹھی پڑھتا ہوں, پھر پوری رات میں کھلے آسمان کے نیچے دعائیں کرتا ہوں. اس کے بعد پھر میں منی جاتا ہوں, پھر میں جمرات جاتا ہوں, وہاں جا کے رمی کرتا ہوں, میں کنکری مارتا ہوں شیطان کے, پھر میں طواف کرتا ہوں, پھر میں صحیح کرتا ہوں, پھر میں نہ واپس آتا ہوں, کم سے کم 100 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے, پھر میں نہ واپس آتا ہوں, اور پھر اپنا جانور قربان کرتا ہوں, پھر اپنے بال مڈاتا ہوں. میرا حج ہو گیا. میں بیٹھتا ہوں تو کوئی تمہارے جیسا اللہ کا ولی آتا ہے, کہتا ہے تیرا حج اللہ نے قبول نہیں کیا. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ میں اپنی ماں کا مستاق ہوں. شراب پیتا تھا جوانی میں, شراب پی کے آیا رمضان کا مہینہ, ماں روٹی بنا رہی تھی, بگڑ گیا تھا. میں نے ماں کو دیکھ کے کہا بھوک لگی ہے کھانا دے دے. اس نے کہا شرم نہیں آتی تجھے, ایک تو روزہ نہیں رکھا اور روزے داروں کی شرم بھی نہیں کرتا, بے غیرت ہو گیا. کہتے میری ماں کی بات مجھے بری لگ گئی, مجھے تیش آ گیا. وہ تندور کے برابر میں بیٹھے میں کھانا بنا رہی تھی, میں نے زناٹے دار ہاتھ اس کے منہ پہ مارا, تو میری کمزور ماں تھی, برداشت نہ کر پائی, لڑک کے نیچے گر گئی. گری تو جلنے لگی. میں شراب کے نشے میں تھا, میں کچھ سود ہی نہیں, مجھے دماغ نہ کام کرے. مجھے اکھاڑ کے اٹھا کے لوگوں نے بند کر دیا کمرے میں. بعد میں چیخ سنتا رہا امی کے. سو گیا, اٹھا تو میں نے دیکھا میری بیوی پیکنگ کر رہی ہے. میں نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہا اپنے میکے جا رہی ہوں, تیرے ساتھ نہیں رہوں گی. کہا کیوں؟ کہا میں ماں کے قاتل کے ساتھ تو نہیں رہ سکتی نا. کہا میری ماں مر گئی؟ ہاں مر گئی. 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھنے والی, تجھے اپنی چھاتی کا دودھ پلانے والی. سردیوں میں جب تو پیشاب کرتا تھا تو بستر اس کا بھیگ جاتا. تو وہ ڈائپر کے زمانے نہیں تھے میرے دوست,
وہ کیا کرتی تھی؟ وہ خود تیرے پیشاب میں سوتی تھی. کوئی سو سکتا ہے کسی کے پیشاب میں؟ پھر وہ مر گئی. کہتے ہیں مالک بن دینار میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. اس نے اپنی بیوی سے میں نے کہا مجھے دکھایا کیوں نہیں امی کا چہرہ؟ تو اس نے کہا تھا میرا چہرہ نہیں دکھانا اسے. میں اسے چہرہ نہ. مالک بن میں منہ پہ تھپڑ مارا تیرا حج قبول ہو جائے گا؟ ماں کا دوست. کہتے میں سو گیا تو حضور کا دیدار ہوا سرکار دو عالم. فرمایا تو نے ڈرے ہوئے کو ڈرا دیا مالک. عرض کی حضور وہ ماں کا مستحق. فرمایا اللہ اسے بخش دے گا. حضور ماں کا فرمایا ماں کی وجہ سے بخشے. قیامت کے دن اس کی ماں دعویٰ کرے گی مالک اس نے مجھے جلا کے مارا. میری کیا خطا تھی؟ میں نے کیا خطا کی؟ تو اللہ فرمائے گا اسے جہنم میں ڈالو. تو جہنم میں ڈالیں گے فرشتے. تو وہ مڑ کے دیکھے گا, کہے گا ماں نہیں دیکھے گی. پھر کہے گا ماں نہیں دیکھے گی. پھر اللہ ماں کے دل میں رحم ڈالے گا, کہے گا ماں. پلٹ کے کہے گی ہاں کیا بار بار آواز دیتا ہے؟ کہنے لگی یاد کر اماں کہ ایک بار بچپن میں کھیل رہا تھا, میرے کانٹا لگ گیا تھا. میں جب پاؤں میں کانٹا لگ کے تو رونے لگی تھی. تو نے جب کانٹا نکالا تھا تیری آنکھوں میں آنسو تھے, اور تو نے میرے اپنا دوپٹہ پھاڑ کے تو نے پٹی باندھی تھی. آج تو میں جہنم میں جا رہا ہوں, معاف نہیں کرے گی؟ ماں بیٹے کو دیکھے گی, پھر کہے گی میرے مالک میرے بچے کو معاف کر دے, میرے بیٹے کو معاف کر دے. اللہ فرمائے گا اس نے تجھے آگ میں ڈالا تھا, ہاں ڈالا. اس نے تجھے مارا تھا, ہاں مارا تھا, مگر ہے تو میرا لال, اس کو معاف کر دے. ماں کی طرح دولت دنیا میں دوسری کوئی نہیں. 1000 دوست مل جائیں, 1000 احباب مل جائیں, ماں نہیں تو کچھ نہیں. ماں سے عزت کرو, ماں سے محبت کرو. یہ تمہارا باپ جو بوڑھا بیٹھا ہے, یہ جس داڑھی سفید ہو گئی ہے, اس نے پوری زندگی لگا دی تمہارے لیے. آج اسے عزتیں دو, کل مر گیا تو دوسرا باپ نہیں ملے. کبھی باپ کے پاؤں دبا کے دیکھو. مرسڈیز چلانے وہ مزہ نہیں ہے جو باپ کے پاؤں دبانے مزہ ہے. باپ کے ہاتھ چوما کرو. ماں باپ گھر میں ہے, جب بچہ گھر سے نکلتا ہے اور ماں جب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے ساری بلائیں ختم ہو جاتی ہیں, عرش تک حفاظت کرتی ہے ماں کی. ایک ماں کی دعا, ایک ماں چلی جائے تو پھر کچھ نہیں رہتا گھر میں. تم ان گھروں میں دیکھ لو جس میں ماں ہے اس کو بھی جا کے دیکھو, اور جس میں مائیں نہیں ہیں اس کو بھی جا کے دیکھو. سب کچھ مل جائے گا مگر رونق وہیں ملے گی. گھر میں 50 کمرے ہوں مگر اسی کمرے میں ساری رونقیں ہوتی ہیں جس میں امی کا بستر لگا ہوتا ہے. وہ امی کبھی چلی گئی تو پھر کوئی دعا کرنے والا نہیں ملے گا. ہو میرے دوستو, ام ایمن کہتی میں نے حضور کو اس ٹیلے سے اوپر اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد میں مکے لے کے چلی. مکے جب پہنچی تو عبد المطلب نے کہا میری بہو نہیں آئی. میں نے کہا بہو آپ کی کیسے آتی, وہ تو ابا کے ٹیلوں میں دم توڑ گئی, اسے میں نے ابا کی ریت میں چھپا دیا. عبد المطلب نے جو ہے نا اٹھا کے مجھے حضور کو الگ کیا, حضور کو گود میں لے لیا. عبد المطلب روئے, حضور کو سینے سے لگا کے 2 سال تک دادا نے وہ خیال رکھا کہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. مگر 2 سال کے بعد دادا بھی چلے گئے. جب دادا کا جنازہ نکل رہا تھا تو حضور کعبے کی دیوار سے چپٹ کے کہتے تھے اللہ اکبر, دادا. ابو طالب اٹھا کے لے گئے, میں تمہیں پالوں گا. مکے کا نظام یہ تھا, لوگ کہتے تھے یتیم بے برکت ہوتا ہے, بے رونق ہوتا ہے, مگر اللہ کو آج دکھانا تو کچھ اور ہی تھا نا. اس کو آج اپنے نبی کا کرم دکھانا تھا, لوگوں کو شان دکھانی تھی. بارش نہیں ہوئی, لوگوں نے کہا دعا کرو ابو طالب. کہا میں دعا نہیں کروں گا, میرا بھتیجا دعا کرے گا. کہا یہ تو خود یتیم ہے, یہ کیا دعا کرے گا. کہا خاموش, میرے بھتیجے کے بارے میں یہ باتیں کہیں, تم اسے بے برکت نہیں کہہ سکتے, ساری برکتیں تو اللہ نے اسے دی ہیں. حضور کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد کعبے کی دیوار سے لگایا اور کہا اے اجلی رنگت والے, وہ چٹھے چہرے والے, وہ میٹھی باتوں والے میرے بھتیجے دعا تو کر دے. حضور نے چاروں طرف دیکھا, پیاسے کھڑے تھے. حضور نے پھر آسمان کی طرف دیکھا, ایک بھی ٹکڑا نہیں تھا, مگر ادھر آسمان کا سورج چمک رہا تھا, ادھر آمنہ کا چاند چمک رہا تھا. میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کہ زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے نبی پاک نے چاروں طرف دیکھا, آج آمنہ کا لال اپنا جلوہ دکھانے کے لیے تیار ہے. کاش آج دادا ہوتے تو اپنے پوتے کا جلوہ دیکھ لیتے, کاش آج آمنہ ہوتی تو اپنے لال کا جلوہ دیکھ لیتی. آپ نے اشارہ کیا, پیاسوں کو دیکھا, ان کی پیاس کو دیکھا, جانور مر رہے. میرے نبی نے ایسے اشارہ کیا, پھر ایسے اشارہ کیا, بادل دوڑتے ہوئے آئے اور ایسی گھٹائیں چھائیں کہ پورے مکے میں اندھیرا ہو گیا. لوگوں نے ایسا اندھیرا نہیں دیکھا. اور جب پھر بارش ہوئی تو پھر ایسی برسا بھی کبھی نہیں دیکھی, ایسی بارش بھی کبھی نہیں دیکھی. کفار مکہ بھیگتے جا رہے تھے, ایسی رمجم بارش تھی کہ کفار مکہ بھیگ رہے تھے اور حضور کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے محمد یتیم بن کے نہیں آئے ہیں بلکہ یتیموں کا سہارا بن
سبحان اللہ اللہ قصر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، قصر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، ہرا کی غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، اور امیر کارواں بننا تھا جس کو نوجوان ہو کر، لڑکپن اس کا گزرا اونٹ اور بکری چرانے میں، اور کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبادانے میں، اور فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی۔ سرکار آئے تو عزتوں کا تحفظ ہو گیا، حضور آئے تو ساری چیزیں آپ نے جو ہے نا وہ ترتیب سے کر دی۔ عورتوں کو جو عزتیں حضور نے دلوائیں، توجہ ہے بھائی، میری بہنیں تو حضور کو بھول گئیں، اگر حضور تو انہیں نہیں بھولے ہے۔ ادھر دیکھو، لڑکی بھاگ گئی، فلاں کی لڑکی نے ناک کٹا دی، اور اس کا باپ بے غیرت ہے، پہلے اس کی ماں بے غیرت ہے، پھر یہ لڑکی بے غیرت بنی۔ لڑکیاں ناک نہیں کٹاتی، لڑکی تو سر بلند کرتی ہے فخر سے، توجہ ہے کہ نہیں؟ دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا ہے؟ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ سب کا دل لگ رہا ہے؟ ماشاء اللہ۔ اچھا، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو بیٹھ کے میری تقریر سنتے ہیں۔ مجھے کبھی شروع میں کہتا ہوں سبحان اللہ کہنا، پھر میں نہیں کہتا، مجھے پتا ہے کہ بعد میں جس کے دل کو لگے گی وہ خود ہی کہے گا۔ باپ مارتا ہے بچے کو رونے کے لیے نہیں کہتا ہے، تو اس کی چوٹ لگتی تو روتا ہے نا؟ توجہ ہے؟ اچھا، حضور آ گئے نا، اور اپنی ماں کو باپ کے مرنے کے بعد لوگ بیچ کے آتے تھے بازار میں، اور آپس میں پیسے بانٹ لیتے تھے۔ حضور نے فرمایا تم جسے بیچ کے آ رہے ہو نا، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ دیکھو، ایک صاحب موبائل پہ بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ شاید ڈی ایم ہے اس علاقے کے، اگر یہ فون نہیں اٹھائیں گے تو علاقے کا حالات خراب ہو جائیں گے۔ ان کو یہ تمیز نہیں کہ حضور کی محفل کی کوئی ادب بھی ہوتا ہے کچھ۔ ڈی ایم کی جب میاں محفل ہوتی ہے میٹنگ، تو سب سے کہتے ہیں موبائل سائلنٹ کر لو، کوئی فون نہیں اٹھائے گا۔ اور یہ حضور کا یہ اس کی یہ بھی ہے منیری عزت اتنی کہ اس کے لیے یہ موبائل ہر جگہ، یہ رات کے 2 بجے 1 بجے یہ موبائل چل رہا ہے، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ انہیں انسان بنائے، کیونکہ ہر گھر میں انسان، آدمی تو پیدا ہوتا ہے، انسان بڑی مشکل سے بنتا ہے، انسانوں والی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں نا، پھر انسان بنتا ہے۔ برا نہ ماننا میری بات۔ ایک بار غوث العظم تقریر کر رہے تھے، کون؟ جلدی بولو۔ اور ایسے کر کے نا وہ ایک چوہا جو ہے نا وہ کچھ کاٹ رہا تھا، وہ مٹی کر رہی تھی، آپ نے غوث پاک نے ایک بار جھاڑ دی، دوسری بار جھاڑ دی، تیسری بار جھاڑ دی، نے پھر وہی کیا، آپ نے ایسے دیکھا نا وہ نیچے کو گر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، مر گیا۔ اب یہ کمال اگر مجھے حاصل ہو جائے، روز یہی باتیں ہونے لگی، پھر تو حادثات ہو جائیں گے۔ آدم بھائی نہیں، مجھے تو یہ حاصل نہیں، اور ہو گیا ہوتا تو میں نے استعمال کر لیا ہوتا۔ غوث پاک تو بعد میں زندہ بھی کرتے، میں تو زندہ بھی نہیں کرتا۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ وہ جب تک آپ دل سے سنو گے نہیں، میں کیسے سناؤں گا دل سے؟ بتائیں آپ کچھ۔
وہ کوئی مسئلہ نہیں، بس تھوڑی دیر رہ گئی، میں نے زیادہ دیر لمبی تقریر بھی نہیں کرنی، 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے بولتا. آپ کو احساس ہوا 1 گھنٹے کا ہے؟ نہیں ہوا نا. اللہ کرے تو حضور کے ذکر میں ایسی لگو کہ پھر احساس ہی نہ ہو حضور کا. یار جس نے راتیں گزاری ہیں، ہم تو اس کے لیے صرف رات گزار رہے ہیں. حضور نے تو راتیں گزاری ہیں، ہم تو رات گزار رہے ہیں. اچھا سنیں، پھر اس کے بعد یہ بیٹیوں کو لوگ برا سمجھتے تھے. ایک بار حضور کسی گھر دعوت کھانے گئے تو اس کا بیٹا آیا نا، دعوت تیار تھی، کھانا تیار، اس کا بیٹا آیا، ابا ابا، اس نے اٹھایا، پیار کیا، میرے بیٹے بٹھا لیا. اب اس کی بیٹی آئی تھوڑی دیر میں تو وہ بھی یہی کہہ رہی تھی ابا، اس نے اسے نظر انداز کر دیا. حضور نے میرے آقا کریم پتھر کھا کے جلال نہیں آیا، جلال آ گیا، پر میں جا رہا ہوں تیرے گھر سے، کھانا نہیں کھاؤں گا تیرے گھر میں. اس کی حضور کیا، پر میں تیرا بیٹا ہے، تو نے عزت دی، بیٹی کو عزت نہیں دی. میں ایسے گھر میں نہیں آتا جس گھر میں بیٹوں کی عزت ہوتی ہے بیٹیوں کی عزت نہیں ہوتی. بولو تو صحیح ذرا یار، یہ کس نے دی عزت؟ بی بی پیروں کی جوتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں انہوں نے ان کی بیوی انہوں نے کو پیر کی جوتی بنا رکھا، سب ان کے مزاج ٹھنڈے کر دیے. جتنی عورتوں پہ ظلم کرتے تھے نا، سب ان کے مزاج ٹھنڈے. اب کر کے دکھائیں، اب نہیں کرتے نا، اب وہ تھوڑا مضبوط ہو گئی ہیں. مگر یہ مضبوط تو میرے حضور نے بنایا نا، یہ اور کسی نے نہیں بنایا ہے، میرے حضور نے. اور ایسا تحفظ دیا، اور میں تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. بیوی ناراض ہو جائے تو منا لو، یہ بھی حضور کی سنت ہے. روٹ جاتی تھی میری امی عائشہ، منا لیتے تھے میرے مصطفیٰ. بیوی بیمار ہو جائے تو اس کا مدد کر دو، یہ بھی حضور کی سنت ہے. ذرا زور سے تو بولو یار. گھر میں جھوٹا کھانا حضور کی سنت، بیوی کا جھوٹا کھانا حضور کی، جلدی بولو، حضور کی. جھوٹا کھانے سے محبت بڑھتی ہے، جھوٹے کھانا حضور کی سنت. بیوی کو روٹنے پہ منانا. آج کے بعد کوئی آپ کو یہ کہے بیوی کا غلام، تو کہنے لگے یہ غلاموں کا طریقہ نہیں ہے، نبی کے امام کا، نبیوں کے امام کا طریقہ ہے. بیوی سے جھگڑا ہو جائے تو کمرے میں ہی سیٹ کر لو معاملہ، معافی بھی مانگ لو، کوئی غلطی ہو گئی ہوتی. بہتر ہے تھانے میں پٹنے سے بیوی سے ہی کر لو 2-3 باتیں. اپنے باپ دادے کی عزت مت اچھلواؤ، تھانے تک نہ جانے دو. بات ہو بھی جائے تو بیوی سے معافی مانگ لو، کچھ عزت بھی گھٹتی، اس کے ساتھ کوئی عزت گھٹے گی بیچاری، وہ بتائے گی بھی نہیں کسی کو. اندر کمرے میں لے جاؤ، اندر اکیلے کہہ دو میری معافی مانگ دو، میں معافی مانگتا ہوں. اب جو نہیں مانگو گے تو پھر کرو، پھر لگاؤ چکر ادھر ادھر کے، تنے رہو، غرور تکبر، اچھا کرو، پھر رہو، گھر بگاڑ لو اپنا. میاں بیوی کے درمیان جو آگ لگائے، چاہے وہ ادھر والا ہو یا ادھر والا، اس پہ لعنت ہے. کیونکہ جب میاں بیوی کے رشتے بگڑتے ہیں تو اس میں ایک راز یہ ہے کہ دونوں کے راستے بگڑتے ہیں. جب یہ دونوں جھگڑا کرتے ہیں تو دونوں پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور دونوں کے برباد ہونے کے آسار. تو یہ کس نے دی عزت بولو؟ اب لڑکیاں حضور کو بھول جائیں، وہ انگریز بن جائیں، انگریزوں کی طرح یہاں تک کے کپڑے پہنے، تو وہ قیامت کے دن جواب نہیں دیں گی. ذرا غور تو کرو، آپ جواب نہیں دیں گی، وہ قیامت کے دن جواب نہیں دیں گی. یہ حج پہ گئے اعظم اقبال صاحب یا عمرے پہ گئے اپنی بیوی کو لے کے، اب ان کی بیوی ان کے پیچھے ہے. اب جیسے ہی صفا مروہ پہ آیا وقت دوڑنے کا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانی، دونوں پہاڑی. اب یہ دوڑنے والے انہوں نے اپنی بیوی کو رکایا، تم نہیں دوڑو گی؟ وہ کہہ رہے کیوں؟ خاتون ابراہیم دوڑی تھی، حاجرہ دوڑی تھی، مجھے کیوں نہیں دوڑنے دے رہے؟ ارے تم نہیں دوڑو گی؟ کہا کیوں نہیں دوڑوں گی؟ اس وجہ سے تم دوڑو گی تو تمہاری بے پردگی ہو جائے گی، اللہ نے تمہارے لیے منع کیا ہے، لہذا عورت جب دوڑے گی تو بے پردہ ہو جائے گی، لہذا مرد کا حج الگ کر دیا، عورت کا حج الگ کر دیا. مرد مرے تو 3 کپڑے، عورت مرے تو 5 کپڑے. اور اب عورتوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے جسم کو خود ہی ظاہر کر رہی ہیں. معذاللہ فٹنگ کے لباس، وہ گھر میں آیا، دوست کو لے کے آیا، وہ دیوس، اور اپنے دوست کو لے کے آیا. اور حالانکہ شریعت میں یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جب بیوی غیر موجودگی میں مرد کے آئے، کوئی مرد کی غیر موجودگی میں بیوی کے پاس آئے، پوچھے تمہارا مرد ہے، تو اس عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ آواز بدل کے جواب دے. اسی آواز میں بات نہ کرے جس میں وہ بات کرتی ہے، بلکہ آواز بدلے. وہ پوچھے کیا، وہ
ہے یہ پوچھا، یہ نہیں کہے، یہ نہ کہے، بلکہ جوان لڑکی جوان لڑکے کو سلام نہ کرے، احتیاط اسی میں ہے. اب ذرا غور کرے، وہ اسے کہے فلاں ہے، وہ یہ نہ کہے ہے تشریف نہیں، یہ کہے مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں. ایسے مجھے کب آئیں گے، مجھے نہیں پتا یہ کب آئیں گے. پھر آئے گا کبھی؟ غیر موجودگی میں آئے گا کبھی؟ ارے یار میں نہیں آؤں گا، ارے اس کی بھی بڑی ختم. اب وہ جب آیا ہے، اس کی غیر ہنسنے کی بات نہیں، سوچنے والی بات ہے. یہ کوئی میں ہنسا رہا ہوں آپ کو، سنیے آپ. اب وہ آئیے غیر موجودگی میں، تھوڑا سا ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کو. اب وہ آئے اس کی غیر موجودگی میں، وہ کہہ رہے آئیے تشریف رکھیے، آئیے ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم پیئیں گے؟ اب دونوں پیے گا، ٹھنڈا ہی پیے گا گرم بھی پیے گا، وہ کیوں چھوڑے گا؟ انویٹیشن تو آپ ہی نے دیا ہے. اپنی بیوی کے سامنے اپنے دوست کو بٹھال دیا اور کہنے لگا میری بتا بھابھی کے ہاتھ کا کھانا کیسا ہے، بھابھی کے ہاتھ کی چائے کیسی. سیدھی سیدھی پوچھے نا بھابھی کیسی ہے. بے شرم اپنے گھروں میں گھسایا اپنی بے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور جو اللہ اس کے رسول کی بنائی ہوئی حدیں تھی اس کو پار کیا. وہ نہ جانے کتنوں کی عزتیں روڈ پر آ گئی اور کتنوں کی آئیں گی. جو شریعت کو مانے گا اس کا فائدہ ہوگا، شریعت کا کوئی نقصان نہیں. شریعت کا کوئی نقصان. اور پوری کائنات کی آخری بات اقبال کی بیان کر کے اور اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں. آخری بات ڈاکٹر اقبال کی میں اپنے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اقبال کہتا ہے کہ اگر تم اپنے گھر کو خوبصورت بنا، لکھ لینا میری بات کو، ڈاکٹر اقبال کی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ تم اپنے گھر کو خوبصورت بناؤ، لمبی لمبی بلڈنگیں بناؤ، خوب اچھے آشیانے عالی شان بنگلے بناؤ، مگر اگر تمہارے گھر میں نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی باتیں نہیں ہوں گی تو تمہارا گھر برباد ہو جائے گا. گھر تمہارا. جب حضور کی بیٹی آتی تھی تو حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، اپنے ممبر پہ بٹھالتے تھے، مطلب اپنی جگہ پہ مسند پہ بٹھالتے تھے حضور. اچھا آپ سے کسی عالم نے یہ حدیث تو بہت بار سنائی ہوگی، مگر یہ نہیں کہا ہوگا کہ آپ بھی کھڑے ہو جایا کرو بیٹی کے لیے. یہ تو نہیں کہا نا، حالانکہ حضور کی سنت ہے، مگر حضور یہ کہا تو نہیں. کیونکہ حضور سیدہ فاطمہ کو یہ ٹریٹمنٹ دیتے تھے، اور یہ صرف ٹریٹمنٹ نہیں دیتے تھے بلکہ قیامت تک کی آنے والی عورتوں کو بتاتے تھے کہ میری امت کی جتنی عورتیں ہیں میں نے فاطمہ کو اپنی جگہ بٹھال کے بتایا ہے، ان کے لیے جو کامیابی ہے وہ میری بیٹی فاطمہ کے پیچھے چلنے میں ہے. مطلب جو فاطمہ کے طریقوں کو فالو کرے جیسے وہ کرتی ہیں. حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی، میری دلہن گھر میں آئی، میں اپنی بیوی کو دیکھ کے رونے لگا. یار آپ کی بہن کی بھی شادی ہوئی، آپ کی بیٹیوں کی بھی شادی ہوتی ہے، حضور کی بیٹی کی بھی شادی ہوئی. حضرت علی کہتے ہیں میں رویا. مجھ سے بولی آپ روتے کیوں ہیں؟ اے علی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا تکلیف نہیں ہے، میں آپ کے حوصلے پر اور میں حضور کی تربیت پر اور آپ کے حوصلے پر روتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ کسی بھی لڑکی کی شادی ہو ایک دو جوڑی کپڑے بنتے ہیں اس کو، مگر میں دیکھ رہا ہوں فاطمہ آپ کو جو ہے وہ شادی ہوئی ہے اور آپ دلہن بن کے آئی ہیں اور 17 پہمت کی چادر ہے اور آپ کے چہرے پہ سکن تک نہیں ہے، آپ کو افسوس تک نہیں ہے. سیدہ نے سر اٹھایا اور عظیم باپ کی عظیم بیٹی نے کہا اے میرے سرتاج علی، میرے ابا فرماتے ہیں اللہ کپڑے پہننے سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو پردہ کرنے سے راضی ہوتا ہے. حضور کی بیٹی کا انتقال ہونے والا ہے اور انتقال بھی کوئی بیماری سے نہیں ہو رہا ہے. یار جس کا بیٹا حسن ہو، جس کا بیٹا حسین ہو، جس کی بیٹی زینب ہو، جس کا شوہر علی ہو، اور جن دونوں کی جوڑی اللہ نے طے کی، مگر اپنے ابا کے وصال کے بعد 6 مہینے تک زندہ نہیں، اور حضور کے وصال کے بعد کبھی مسکرائی نہیں. سیدہ فاطمہ کو کوئی حادثہ نہیں تھا، وصال کیوں ہوا؟ اپنے ابا کے غم میں. کہتی تھی جو مجھ پہ غم پڑے اگر وہ دن پہ پڑ جائے تو رات میں تبدیل ہو جائے، اور جو میرے ابا کے غم مجھے پڑے تو پہاڑوں پہ پڑ جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے. سیدہ فاطمہ کہتی تھی اے علی تیرے دل نے، آپ کے دل نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرے ابا کو آپ مٹی میں چھپا لیا. حضور کی قبر پہ جاتی تھی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، مگر ایسا محبت حضور سے کون کر سکتا ہے جیسی سیدہ فاطمہ نے کی ہے. کبھی سوچتے ہو شوہر علی ہو، حسن حسین ہو، مگر جینے کی خواہش نہیں. 6 مہینے تک رہیں، پھر آپ دنیا سے جانے والی تھی تو آپ رو رہی تھی. اسما کہتی ہیں فاطمہ آپ روتی کیوں ہیں؟ آپ کیوں روتی ہیں؟ موت سے ڈر ہے؟ کہا نہیں. پھر کب میں سوچ رہی ہوں جیتے جیتے پردہ کیا ہے. انتقال کے بعد لوگ جب جنازہ لے کے چلتے ہیں تو میت ہلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے میت کتنی موٹی پتلی.
میں جیتے جی تو میں نے پردہ کر لیا، سوچ رہی ہوں انتقال کے بعد میرا جنازہ نکلے تو کسی کو یہ نہ پتہ چل جائے کہ محمد کی فاطمہ کتنی موٹی ہے، کتنی پتلی ہے۔ میں نے اب تک تو پردہ کیا، 17 محمد کی چادر لگی۔ امام حسن کہتے ہیں میرے گھر میں 18 دن کے پاکے ہوئے، مگر میں نے اپنی ماں کو کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں دیکھا۔ میری ماں ہر وقت قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ میرا امام بولتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا موہ مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ آج جو شادیوں میں میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، جن کے سروں پہ دوپٹے نہیں میری بیٹیوں کے، میری ان بہنوں سے میں کہتا ہوں جنہوں نے فیشن کا بھوت سوار ہے، ان سے کہتا ہوں کل قیامت کے دن کس کا دامن پکڑو گی بتاؤ؟ یہ فیشن والی تو سب جہنم میں ہوں گی، اگر تمہیں جنت میں کوئی لے کے جائے گی تو نبی کی بیٹی تو یہ کہہ رہی ہیں انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو پتہ نہ چل جائے کتنی موٹی کتنی پتلی ہوں۔ اور تو میری بہن بازار میں اپنے برقعے کا سائز دیکھ، کتنا فراب برقع، تو میری بیٹی ہے، تو میری بہن ہے، میرے گھر کی عزت ہے، تو اسلام کی عزت ہے میری بہن، تو دیکھ تو اپنا برقع تیرا کتنا خراب برقع ہے جس میں تیرا جسم نظر آ رہا ہے۔ نہ میری بیٹی، میری بہن تو باحیا نہ بے حیا نہ بن باحیا بن، میری بہن یہ تو نے کپڑے جو پہنے آدھی آستین کے یہ سب حرام ہے۔ نہ میری بیٹی پلٹ گیا، قیامت کے دن کوئی تیرا ساتھ نہیں دے گی، اگر کوئی ساتھ دے گی تو وہی سیدہ فاطمہ ہوگی، وہی طیبہ طاہرہ ہوگی۔ پوری دنیا کی کسی عورت کو قیامت کے دن ایسا ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا جیسا ٹریٹمنٹ اللہ سیدہ فاطمہ کو عطا کرے گا۔ ارشاد ہوگا اور میرا رب فرمائے گا قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اب سارے محشر والوں اپنی گردنوں کو جھکا لو، جو کہ اب نبی کی بیٹی فاطمہ جنت میں جا رہی ہے، 70,000 حوروں کے ساتھ نبی کی بیٹی جنت میں جائے گی۔ اور جب جائے گی اللہ ارشاد فرمائے گا، اللہ کی رحمتیں اعلان کریں گی فاطمہ دنیا میں پردہ کرنا تیرا کام تھا اور قیامت میں پردہ تیرا کرانا تیرے رب کا کام ہے۔ وہ دنیا میں کامیاب نہیں جو دنیا میں کامیاب ہے، کامیاب تو وہ ہے جسے اللہ نے آخرت میں، کامیاب تو وہ ہے جسے اللہ نے آخرت میں۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، اگر تم بے پردہ تو تمہاری بچیاں، اپنی 5 سال کی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھو۔ وقت میرے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، مگر اتنا کر دوپٹہ رکھو۔ دوستو آپ سے بھی کہتا ہوں، میرے بھائیوں، میرے دوستو، ابھی بریلی میں ایک صاحب کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو وہ 2.5 سال تک بیمار رہے، سارا کچھ لگ گیا اسی میں، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ان کے باپ نے کہا کہ دیکھو تمہاری بیوی کو تم طلاق دے دو، چھوٹے بھائی کے ساتھ شادی کرا دی۔ طلاق ہوئی، وہ زندہ تھا، طلاق دی، شادی چھوٹے بھائی کے ساتھ ہو گئی۔ کیوں؟ چونکہ وہ کسی لائق نہیں بچا تھا۔ تم اس دنیا کے چکر میں ہو، یہ ذرا سی صحت خراب ہوئی تو یہ دنیا تمہیں ایسی بھولی، تمہارے سامنے تمہاری بیوی تمہارے بھائی کی بیوی بن گئی، تمہارا سب کچھ لٹ گیا، ریڑھ کی ہڈی کیا ٹوٹی۔ حالانکہ یہ کوئی برا کام نہیں ہو، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ دنیا کو نہیں سمجھو گے کیا؟ کچھ سمجھ آئی دنیا؟ نہیں آئی، نہیں سمجھے۔ ایک آدمی کو کینسر ہو گیا نا تو ایک صاحب بولے کینسر ہو گیا، گھر والوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا لے، جن کے لیے اللہ کو چھوڑا تھا انہوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ کتنی موتیں ہوئی ہیں، کتنے لوگ مر رہے ہیں، اور کوئی نہیں بچے گا میرے دوست۔ نہ تم بچو گے، نہ میں بچوں گا، نہ کوئی بالدار بچے گا، نہ کوئی گناہ گار بچے گا، نہ کوئی نیکوکار بچے گا۔ موت سب کے پاس آ رہی ہے، موت قریب ہے، موت بہت قریب ہے، شاید اس سے زیادہ قریب کوئی نہیں۔ موت کتنی قریب ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، میری نظر میں قبر سے زیادہ خطرناک جگہ کوئی نہیں ہے۔ عثمان غنی نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، یعنی جس کے نکاح میں 2 بیٹیاں حضور کی، ایک کے بعد ایک، جس کا چہرہ دیکھ کے حضور فرماتے تھے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو وہ میرے عثمان کو دیکھ لے، اس کا چہرہ بالکل ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے۔ وہ عثمان ذو النورین قبر پہ کھڑ کے روتے ہیں۔ کسی نے پوچھا قبر کے پاس آ کے کیوں روتے ہیں؟ کہ لیکن نبی نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق اعظم جی، میرے بعد نبی کوئی ہوگا حضور نے فرمایا تو عمر ہوتا۔ سنو، میرے بعد اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتا۔ جب مارا چاقو تو پھٹ گئی، جب مارا چاقو تو پھٹ گئی آٹے، اور جب دودھ پیا تو نکل گیا خون، اور خون کی طرح باہر۔ اور پھر حضرت عمر نے کہا اپنے بیٹے سے میرے سر زمین پہ رکھ دے، اس نے نہیں رکھا، آپ نے فرمایا سر زمین پہ رکھ دے، اس نے رکھا، اوے سر زمین پہ رکھ دے عبداللہ، سر زمین پہ رکھ، سر زمین پہ رکھا، ناک مٹی میں رگڑی، حضرت عمر نے
کہنے لگے یا اللہ لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے عمر وہ ہے، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا مجرم ہے، عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے، اگر تو نے عمر کو نہ بخشا تو عمر برباد ہو جائے گا مالک، عمر برباد ہو جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی نے کہا اے عمر کیوں ایسا کہتے ہو؟ میں نے نبی پاک سے سنا ہے کہ تمہارا گھر جنت میں ہے، تم گواہی دو گے کہ میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی۔ حضرت علی کے جب تلوار ماری گئی، شیر خدا مولا کائنات، جب تیل ماری گئی تلوار، یہ سر کٹا، داڑھی بالکل خون میں لال ہو گئی، مگر حضرت علی ہاتھ اٹھا، ابھی میں نے 2-3 دن پہلے پڑھا، حضرت علی ہاتھ اٹھاتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ اے اللہ علی کو بخش دے، علی کے عمل بہت تھوڑے ہیں، علی کے عمل بہت تھوڑے ہیں۔ کیا علی کے عمل تھوڑے ہیں یا ہمارے عمل تھوڑے ہیں؟ آپ نے پوسٹ مارٹم ہوتے لوگ نہیں دیکھے؟ پہلے وہ چھینی سے کاٹتے تھے مرنے کے بعد، میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، ایک مولانا کا میں نے دیکھا پوسٹ مارٹم بھی کچھ دنوں پہلے، کہ وہ پوسٹ مارٹم پہلے وہ کاٹتے تھے تو اس سے کلہاڑی سے، اب کلہاڑی سے نہیں، اب تو ان کے پاس گلنڈر ہے، گلنڈر سے یہاں ڈالتے ہیں اور وہ پورا کر 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 کٹتی بھی یہاں تک چلی جاتی ہے۔ بڑے تکبر کرنے والے پڑے ہیں، بڑا غرور کرنے والے پڑے ہیں، جو ناک پہ مٹی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، وہ آج مردہ گھر میں پوری رات پڑے رہے، آج وہ اسٹنٹ کرنے والے پڑے رہے، جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ بتاؤ اگر کوئی گندی تصویر دیکھتے دیکھتے مرا ہے، اگر کوئی گانا سنتے سنتے مرا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اب اس کو یہاں سے چیرا گیا، کر 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 کے پورا پھاڑ دیا گیا، اس کے بعد چیزیں وہ شراب پی کے چیرتے ہیں، پھر نکالا جو بھی چیزیں نکلے، پھر اس میں ٹانکے لگائے، پھر کالی پنی میں لپیٹ کے رکھ دیا۔ حضور فرماتے ہیں مردے کو جب اوپر سے نیچے رکھتے ہیں نا تو وہ کہتا آرام سے اٹھا، جب تختہ غسل پہ رکھتے ہیں تو کہتا غسال آرام سے، ذرا آسانی کر، نرمی کر، میرے غسل میں نرمی کر، مجھے تجھ سے تکلیف ہوتی ہے تیرے اٹھانے سے۔ بتاؤ جب ہاتھ پکڑنے سے تکلیف ہوتی ہے تو پوسٹ مارٹم کتنی تکلیف کرتا ہوگا، کتنی۔ میں تو دن رات دعا کرتا ہوں مالک، دن رات سفر میں رہتا ہوں، پوسٹ مارٹم سے بچا لینا۔ کتنی عورتیں پوسٹ مارٹم ہو رہی ہیں، کتنے مرد پوسٹ مارٹم ہو رہے ہیں، دنیا مرتی چلی جا رہی ہے، سب مر جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ بتاؤں دنیا خلیل، دنیا چھوٹی ہے، یہ چھوٹی ہے، اس سے دل نہ لگاؤ میرے دوستو، اپنے رب سے دل لگاؤ، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے۔ موسیٰ کے زمانے میں ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی، کہنے لگی مجھے کچھ دے دے، میں تیری پڑوسن ہوں، میرے بچے بھوکے۔ اس نے کہا میں عورت کا شوقین ہوں، تو رات گزار، میں تجھے دے دوں گا۔ انہوں نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی، چلی گئی۔ دوسرے دن پھر آئی، کہنے لگی میرے بچے اب بے ہوش ہونے لگے ہیں، میں مجبور ہوں، ایسا کر تجھے جو کرنا ہو میں رات کو آ جاؤں گی کر لینا، فی الحال ایسا کر میرے بچوں کو کچھ دے دے۔ اس نے کچھ دے دیا، وہ گئی، رات میں آئی تو جب اس کے کمرے بیٹھی تھی، اس زنا کے ارادے سے آگے بڑھا، اس نے ہاتھ پکڑنا چاہا تو وہ کانپنے لگی۔ اس نے کہا کانپتی کیوں ہے؟ پیسے نہیں ملے؟ کہا پیسے سب کچھ تھوڑی ہوتے ہیں، بات یہ ہے کہ میرے بچے بھوکے نہ ہوتے تو میں یہاں نہیں آتی۔ بات کیا ہے؟ روتی کیوں ہے؟ کہ اپنے رب سے ڈر لگ رہا ہے، میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، میں یہ گناہ کر رہی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب تو مسجد میں نماز پڑھتا ہے نا بھائی، تیرا عقیدہ ہے نا اللہ دیکھ رہا ہے، تو جب تو اپنے موبائل میں گندی فلم دیکھ رہا ہے تب بھی تجھے اللہ دیکھ رہا ہے، جب تو کمرے میں ہے تب بھی تجھے اللہ دیکھ رہا ہے، جب تو گندی گالیاں دے رہا ہے تب بھی تجھے تیرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہر حال میں علام الغیوب ہے، سمیع بصیر ہے، علیم الخبیر ہے۔ اور توجہ کرو میری بات پر، غور کرو۔ وہ بولی میں اس وجہ سے رو رہی ہوں، اپنے رب سے کہہ رہی ہوں مالک معاف کر دینا، اس زنا پر مجھے معاف کر دینا، میں اپنی مرضی سے نہیں آئی، تو جانتا ہے اگر میں ممتا کی ماری نہ ہوتی، میرے بچے بھوکے نہ ہوتے تو کبھی نہ آتی۔ ایسی پھوٹ کے روئی، اس کے رونے سے اس کا دل دھل گیا۔ بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، کتنا کریم ہے اللہ، اس کے دل میں رحم، جا تجھے میں اپنی بہن بناتا ہوں۔ وہ تو چلی گئی، اس سجدے میں گر کے بولا مالک ایک دن آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا، میں تو بڑا گنہگار ہوں، پوری رات رویا، روتے 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 صبح ہو گئی، چپا نہیں۔ بولا مالک میں نے کتنی عزتیں لوٹی ہیں، کتنا عزتوں کا لٹیرا ہوں میں، مگر جب صبح ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، اللہ کے نبی موسیٰ کھڑے تھے۔ کہا آپ کیوں کھڑے؟ آپ میرے گھر آئے؟ کہا تیرا نام یہ ہے؟ کہاں؟ کہا تجھے اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ مجھے؟ کہا موسیٰ دیکھ لو، پوری بستی کا سب سے گنہگار انسان ہے، پوری زندگی گناہ کریں، عزتیں لوٹی ہیں، پوری زندگی ہو گئی مجھے۔ موسیٰ دیکھ لو کوئی اور کا نہیں، تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی ہے۔ تو بتا کوئی نیکی کی؟ تو نے کہا ہاں رات بہت رویا ہوں، ایک عورت کو چھوڑ دیا اللہ کے خوف سے، اللہ کی وجہ سے ایک عورت کو چھوڑا ہے اور رات بہت رویا ہوں۔ تو موسیٰ بولے بس اللہ نے تجھے معاف کر دیا، وہ اتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے آدم کی اولاد اتنا رو لے کہ تیرا آنسو آنکھ سے ڈھل کے اور گال تک آ جائے، میں سارے گناہ اسی سے معاف کر دوں گا۔ ایک بار رو کے دیکھو،
اس کے سامنے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کب تک دوڑتا رہے گا، کب تک بھاگتا رہے گا، یہ تجھے سب قبر میں ڈال کے آ جائے گا۔ اس کے سامنے رو لے، اس کے سامنے جھکا کر اس سے کہا کر مالک تجھے زندگی اس وجہ سے نہیں دی گئی ہے میرے دوست کی دنیا دار ہو جائے، نہ تو اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، تجھے اس وجہ سے اللہ نے دنیا میں بھیجا کہ تو حضور کی اطاعت کرے، اللہ کی عبادت کرے، اس پیغمبر سے محبت کرے جس نے غار ہرا کی چوٹیوں پہ تیرے لیے دعائیں مانگی ہیں، 7 دن تک جو روتے رہے تیرے لیے غار ہرا نے دیکھے ہیں سجدے رسول کے، ہے یاد پتھروں کو عبادت رسول کی۔ بس یہ میری تقریر ہو گئی۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھو اور ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنوں کا دل کرتا ہے حضور کے نام پہ گردن کٹانے کا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ کر، جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے۔ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں جو نبی کے نام پہ داڑھی رکھائیں، صرف جو پوری داڑھی رکھائیں، جن کے آج سے کٹی ہوئی داڑھی ہو، ذرا باہر کو آ جاؤ، ادھر آ جاؤ چچا، آپ بھی آ جاؤ، آ جاؤ، مہربانی کرو، آ جاؤ، سبحان اللہ، آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ چچا، آ جاؤ، سبحان اللہ، آپ نے تو ہمت بڑھا دی ہماری، آ جاؤ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آئیے، آپ رکھاؤ گے داڑھی؟ آپ آؤ، آپ بیٹھو، آپ کی ہے داڑھی، آپ مسکراؤ مت۔ آپ کیا مطلب ہر وقت مسکرانا ضروری ہے؟ کہ کوئی کام ہو رہا ہے تو اسے ہونے دو۔ ماشاء اللہ، کافی، آپ بیٹھو، آپ بیٹھو، مسکراؤ مت، سوچ سمجھو بھائی، مسکرانا ہر وقت ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں، 1 2 3 4 5 6 7، اے بھائی آپ رکھاؤ گے داڑھی؟ رکھاؤ گے؟ نہیں، 1 2 3 4 5 6 7، آپ رکھاؤ گے؟ باہر نکل کے آؤ، باہر نکل کے آؤ جو داڑھی رکھانے والے لوگ۔ ہر نبی کے داڑھی، ہر ولی کے داڑھی، اور عورت کے کبھی آتی نہیں، اور مرد کتنا ہی مڑائے ختم نہیں ہوتی۔ جو لوگ آج ہماری باتوں کو سمجھتے نہیں، وہ کل مریں گے تو سمجھے، میں بھی سمجھ، اللہ مجھے بھی سمجھ، کسی کو کیا کہنا۔ اور کوئی نوجوان ہے جو آج سے اس فیشن سے رشتہ توڑ لے اور کہے آج تک جیا تھا سبھی کے لیے، آج سے جیوں گا نبی کے لیے۔ یہ جن کے لیے داڑیاں منڈاتے ہو نا، یہ تو ہے ایسے کر کے ہاتھ جھاڑ کے قبر پہ آ جائیں گے،